کچھ علماء کرام وہ اس طرف گئے، کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جانور جس میں مذکر اور مؤنث ملا کر 8 کا جو تذکرہ کیا، اونٹ مذکر مؤنث، اور اسی طریقے سے گائے مذکر مؤنث 4 ہو گئے، اسی طرح بکری مذکر مؤنث، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 ان کے مؤنث کو ملا کر 8 کا تذکرہ کیا، فرمایا ثمانیۃ ازواج کہتے ہیں اس میں بھینس شامل نہیں ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان بہیمۃ الانعام میں جو قربانی ہوتی ہے اس میں بھینس شامل نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ تو سورہ انعام کی آیت ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ کو ملا کر 8 جانوروں کا تذکرہ کیا، تو اس کا تعلق قربانی سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق قربانی سے ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ سورہ انعام اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیات کریمہ کا تعلق تو ان سے ہے کہ وہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور بہت سارے جانوروں کو اپنے مردوں کے لیے مختص کر لیا تھا، عورتوں کے لیے منع کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر بیان کیا 8 قسم کے جانوروں کا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری ان کی دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتا دی جس آیات سے بہیمۃ الانعام لے رہے ہو، اس آیات کریمہ سے حق اور سچ کی بات کی جائے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین کا اقوال اٹھا کر دیکھ لیں، قربانی کا چیپٹر نہیں ہے وہ، قربانی کا چیپٹر سورہ حج کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 28 میں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ تم جو ہے ان بہیمہ فالتو چوپایوں پر اللہ کا نام لو، ان کی قربانی کرو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام فالتو چوپائے، اب اس میں بھینس کو الگ کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، جہاں پر اس کو قیاس کیا جائے، جس آیت سے فٹ کیا جائے اس آیت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، کہا کہ یہ جو جاموس ہے بھینس ہے، اس کی قربانی کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ لا ارى اختلافا، کہنے لگا میں اس بارے میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں پاتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 150 سال تک بھینس کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 150 سال، پونے 200 سال جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے دور سے، ان کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، قربانی بھینس کی ہوتی تھی، کوئی اختلاف اس میں ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھینس کی قربانی وہ قیاس سے ثابت ہے، وہ جو ہے نص سے ثابت نہیں، بھئی نص سے ثابت ہے۔ البقر، بقر اتفاق ہے نا کہ بقر گائے کو کہتے ہیں اور گائے کی قربانی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ گائے کی جو دوسرے ہوتی ہے آسٹریلین گائے کا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں وہ اسی کے اقسام میں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں چولستان کی گائے میں جو فرق ہے اس کا کیا حکم ہے، آپ کہیں گے اسی کے اقسام میں سے۔ ہم کہیں گے پھر یہ بھی اس کے اقسام میں سے، کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ تو گائے کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، بقر کا ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا کیونکہ جاموس آتا ہے اس کے لیے لفظ۔ اور بھائی جاموس کیوں آتا ہے؟ جاموس کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ گائے کی وہ قسم جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہے، اس کا جاموس کے لفظ سے یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ اس کی جنس سے ہی خارج ہو گیا، وہ اس کے اقسام میں سے خارج ہو گیا۔ اس کا تو معنی یہ ہوا جاموس کا کہ گائے کی وہ قسم جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہے، نص سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ احمد بن حنبل کا آپ نے سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، 150 سال تک کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ بعد میں چل پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کہتے ہیں بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھینس کا گوشت کھانا ثابت ہے؟ دلیل دو اس کی، حرام کر دو اس کو۔ آپ کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینس کی قربانی ثابت نہیں، میں کہتا ہوں پھر اس کا دودھ جو ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نا، لگاؤ حکم۔ پھر کیوں پیتے ہو؟ کیوں اس کے حلال کی دلیل دیتے ہو؟ پھر جواب یہی آتا ہے کہ یہ تو عرب کا جانور ہی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہی بات ہے کہ عرب کا جانور نہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، لیکن اس کو منع کر دینا، اس میں اتنی سختی کر لینا، یہ درستی دلائل بہت ہے، لیکن پھر بھی میں نے شروع میں کیا کہا کہ جو قائل نہیں ہے وہ نہ کرے۔